بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو روزہ انور پر جیسے آپ مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور یہی مناسبت بھی ہے مقام کے اور یہی لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کر دیکھ لیجئے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو ایسے کذاب کو، جھوٹے دعوے دار کو خیال کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام جو ہے ان کے اجسام وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے آب حیات۔ آب حیات جہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی لفظ آب حیات سے، اس کے فقط 2 صفحات، صرف 2 صفحات مرزا انجینئر غامدی اور ان کی پوری نسل آل و اولاد سمیت ان 2 صفحات کی تشریح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کی گواہی دوں گا کہ موجودہ دور میں اگر کوئی حق پر ہے تو وہ یہی 2 ہیں، باقی سب کے سب باطل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسے کہا جاتا ہے معلق بالمحال، کیونکہ آپ نے پڑھا تو ہے نہیں، یعنی شرف تلمذ اختیار نہیں کیا، اس لیے یہ میری باتیں کچھ آپ کو عجیب سی لگیں گی کہ تعلیق بالمحال اب کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اتنا ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک چیز سمجھائیں۔ تو اگر میں اس بات پر یہ قسم کھا لوں اور کسی بات کو معلق کر دوں، کسی بات کو اس پر ٹھہرا دوں، تو انشاءاللہ میں حانث نہیں ہوں گا۔ میں جانتا ہوں ہر ایک کی کیفیت کو، ہر ایک کے مزاج کو، ہر ایک کی عقل کی وسعت کو۔ تو یہ 2 صفحات آب حیات، یہ حیات انبیاء سے متعلق ایک کتاب ہے۔ پوری کتاب میں نہیں کہہ رہا، اس کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے۔ صرف 2 صفحات شروع کے وہ آپ پڑھ کر تشریح فرما دیجئے اپنی عوام کے سامنے، اور میں عوام سے کہتا ہوں کہ اس کذاب کو کہنا کہ آب حیات سامنے رکھے اور ہمیں اس آب حیات کے اندر جس نے جو لکھا ہے اس کی عبارت پڑھے اور اس کا مفہوم ہمیں بیان کرے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انبیاء سے متعلق یہ کہنا کہ قبر کھود لیں آپ کو نماز پڑھتے نظر نہیں آئیں گے، ویسے ہی نظر آ جائیں گے، تو یہ آپ نے ایک بہتان لگایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کیونکہ آپ بات کی گہرائی اور باریکیوں سے ناواقف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو کیا نام ہے روزہ اقدس کے علاوہ ہیں، سمجھیں، کوئی پاکستان ہے، چین ہے، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، اور قبر پر آ کر روزہ انور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ آپ کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، تو پھر اس کا جانب مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا نہیں کہ روزہ اقدس پر تم مجھ پر درود پڑھا کرو، میں خود بذات خود اس کو سنتا ہوں، نہیں؟ تو یہ مطلب ہے کہ دنیا کی سی زندگی، قبر کی زندگی اور
یہ عالم برزخ کی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق کیا ہے؟ تو اس کو ایک جو لفظ سے تعبیر کیا ہے حضرت نانوتوی نے، دنیا کی سی، اس کو آپ نے بڑے آرام سے گول کر دیا عوام الناس کے سامنے. تو اسی کے اندر تو سارا بات ہے، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو پوائنٹ ہے، یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتے تھے، یہی سمجھانا چاہتے ہیں. بات سمجھے کہ ان کی حیات میں اور ہماری حیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال حیات نبی کا موضوع نہیں ہے کہ اس پر بات کہی جائے، لیکن تھوڑی سی بات کر دی. تو توسط کو اختیار کرنا، اس کا انکار کبھی بھی اہل سنت والجماعت نے نہیں کیا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی توسط کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے خلاف نہیں ہے. اب آپ ایک اشکال اور کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو آپ نے مفتی شفیع علیہ الرحمہ پر کیا ہے. حالانکہ وہاں بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا کلاس میں باقاعدہ عبارت کو لکھ کر. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ عبارت بطور جواب میں مت پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ دروازہ میں نے پورا بند کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعونی استجب لکم، اگر جب آپ توسط اختیار فرماتے ہیں تب بھی یہ ادعونی ہی ہے کہ یا اللہ اپنے اس حبیب کے صدقے، یا اللہ اپنے اس پاک بندے کے، نیک بندے کے صدقے ہمیں ہماری اس دعا کو قبول فرما. تو یہ تو اچھی بات ہے. خدا کے بندے، اپنی عاجزی کو بیان کرنا ہے. اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ اپنی عاجزی کو بیان کرنا ہے. وہ آیت ہے نا واستغفر لهم الرسول، ایسی آیت ہے، پورے ذہن میں نہیں ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. تو یہ واستغفر لهم الرسول، یہاں پر استغفار کا فاعل کون بن رہا ہے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی ہے. خدا کے بندو، اللہ تعالی اپنے حبیب کو توسط بنا رہا ہے دوسرے کی التجا کے لیے، اور آپ یہاں پر مصیبت بنائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو براہ راست سنتا ہے. خدا کے بندے، قرآن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے نبی کے توسط سے مانگے. اب تم بولو گے کہ وہ تو حیات کی بات تھی، ممات کی بات تو نہیں تھی، کیونکہ گدھا تو وہی ہوتا ہے نا جو کنویں کے اندر بیٹھا ہو، مینڈک کی طرح کہے کہ نہیں پانی تو اتنا ہی ہے. تو یہ باتیں میں کچھ سوچ سمجھ کر اللہ کے فضل سے نہیں کرتا. میں نے کہا نا آپ کو کہ میں نے جو فیوض و برکات اپنے اساتذہ کرام سے سینہ بسینہ حاصل کر لیا، اب اس کے بعد میں کوئی اور فاضل عالم بنوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ بس وہی ایک زمانہ تھا جس میں ہم نے خوب دل لگا کر ان چیزوں کو حاصل کر لیا، ختم، خلاص. اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ تفسیر ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی المہند کے اندر. باقی جو 2 اشکالات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی میں دیکھ لوں گا کیا ہیں، لیکن ترغیباً اور تعجیلاً یہ ایک ویڈیو بیان کر دی. حالانکہ ہمارے طارق مسعود صاحب جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ان سے کہیے کہ جب چاہیں یہ نہ کہیں کہ مجھے فراغت نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے. مجھے پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے. آپ کی جو وہ ہے مشغولیات جو بھی ہیں وہ بھاڑ بھی گئی یار.
سمجھے نا؟ آپ جتنے بھی مصروف ہیں، اس بات کو آن لائن ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ بیان کریں۔ تو آپ اپنی مشغولیات کو ایک طرف کیجئے اور اس بات کا جواب دیجئے۔ جو بھی سوال ہے آپ اس کے اندر مزید اگر بات یوں نکالیں گے کہ ہم اس پر بھی کریں گے، تو اس کو گویا کہ موقع دیا جا رہا ہے پس پش ہونے کا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ توسط کو اختیار کرنا یہ منافی نہیں ہے، اور اس پر کوئی کسی قسم کا انکار موجود نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس بات پر کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ کسی نے حضرت نانوتوی کو دیکھا کہ وہ قبر سے نکل کر آئے؟ خدا کے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ المعراج میں تشریف لائے، جب لیلۃ المعراج سے، تو اس وقت بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا۔ کیا نہیں کیا؟ مکہ میں کھڑے ہو کر بتایا کہ اتنی کھڑکی ہے، اتنے دروازے ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی کرامات اور اپنی برکات دے دے، وہ اس پر قادر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ جیسے ابو جہل اور وہاں اس زمانے کے جو تھے، ان لوگوں نے بھی یہی مطالبہ کیا نا کہ اچھا آپ اگر وہاں بیت المقدس گئے تو بتائیے وہاں کھڑکیاں کتنی تھیں، ستون کتنے تھے؟ یہ بے محل اور بے معنی سوال ہے یا نہیں؟ کیا یہ پوچھنے کا سوال ہے؟ تو آپ بھی اس پر تعجب کیے بیٹھے ہیں کہ حضرت نانوتوی قبر سے نکل آئے۔ تو آپ جیسے لوگوں کو دکھانا، یہ سمجھانا ذرا مشکل بات ہے، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ان چیزوں سے گریز کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں نے آپ کو 2-3 واقعات پچھلی ویڈیو میں بتائے ہیں، جائیے آپ تحقیق کیجئے اگر آپ کے اندر جرأت ہے، اور آپ ان کے متبعین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود ویریفائی کیجئے ان واقعات کو کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ تو چھوڑ دیجئے کہ قبر سے نکل کر آئے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہوا اس کو تو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں نا، اس کو تو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، نبی مجھ میں اور آپ میں سے ہی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، کوئی فرشتہ نیچے نہیں آتا ہے نا۔ نبی ایک انسان ہی تو ہوتا ہے، بس فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کبھی حائل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے ہر چیز غائب ہے۔ بات کو سمجھے نا؟ ہمارے سامنے ہر چیز غائب ہے۔ تو انبیاء کے اندر معجزات کا ہونا اور عام آدمی میں کرامات کا ہونا یہ تعجب کی باتیں نہیں ہیں۔ مقصود بتانے کا یہ ہے کہ یہ کوئی تعجب کی باتیں نہیں ہیں جس پر آپ اتنا تعجب کر رہے ہیں کہ حضرت نانوتوی نکل کر آئے اور ان کی صلح کروائی۔ تعجب تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس لکڑی پر کیجئے۔ اگر آپ اس کو عقل پر تولتے ہیں، یعنی اس کی مناسبت آپ عقل سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس تنے پر کیجئے اشکال کہ جو فراق رسول میں رو دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس انگشت مبارک پر کیجئے کہ جس سے نہریں بہہ پڑی، ٹھیک ہے نا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کے اندر ہے، دیکھ لیجئے کہ انگشت مبارک سے نہر، پانی کا ایک چشمہ ٹوٹ پڑا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں میں کر چکا ہوں پہلے۔ اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا،
حرا پہاڑ اس کے درمیان حائل ہو گیا، اور اس کو دیکھنے والے بھی قبر واحد نہیں ہے، پوری دنیا ہے۔